अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेडी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाख करोड़ और दुरूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम अंटार्कटिका, जितनी भी एमक्यूएम है उसके हवाले से खबरें हैं, काफ़ी सारी हैं। आज के इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे निपटाएं उन सबको। एमक्यूएम में एक पुराने 13 साल के बाद एक बड़े खिलाड़ी की एंट्री हुई है, उस पर बात करते हैं। इसके अलावा महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब ने एक धुआंधार किस्म का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी हलचल यकीनन होगी। उस पर बात करेंगे। फारूस्तार साहब कह रहे हैं कि जी बीआरटी ले डूबेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी ने क्या कहा। नसरीन जलील साहिबा एक बार फिर मीडिया पर आई हैं। उससे पहले तो बयान पता है ना आपको, जो कुछ उन्होंने कहा था खासतौर बानी मुत्तहदा के बारे में, बड़ी फिर तनकीद हुई इन पर, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। फिर उन्होंने मीडिया पे आना छोड़ दिया था, हमने भी रब्ता किया था और फिर हमसे भी उन्होंने गुफ्तगू नहीं की, कहने लगे नहीं मीडिया पे तो बात नहीं करूँगी। अब उन्होंने एक सहाफ़ी से बात की है और उनके वो वीडियो है जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। बात अली रज़ा आब्दी के कातलों की भी हम ज़रूर करेंगे, जो कि अब छोड़ दिया गया है, बरी क्यों कर दिया। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अली रज़ा आब्दी का बेईमाना कत्ल, उनकी शहादत, इस पर भी तफसील से कोशिश करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर सकें। और एक पीपल्स पार्टी की रहनुमा, खातून रहनुमा, उनसे बयान मंसूबी चल रहा है कि जनाब आज भी वोट बैंक बानी मुत्तहदा का है और आज भी लोग हेलो की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है? और एमक्यूएम के बानी के हवाले से बयान है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो एडवाइज़र भी हैं, बड़ी अहम चीज़ है, ये डेवलपमेंट है। बल्कि इस पर भी बात करते हैं। चलें आगाज़ करते हैं जी यहाँ से कि एमक्यूएम पाकिस्तान में किस बड़े खिलाड़ी की, पुराने खिलाड़ी की एंट्री हुई है। ये गुज़िश्ता रोज़ बड़ी ख़बर चली कि भाई कि पुराना खिलाड़ी 13 साल के बाद वापसी उसकी हुई है, वो आखिर है कौन। उसकी एंट्री हुई और एंट्री ऑफिस गए, यानी कि हैदराबाद कहा जाता है, वहाँ मुलाकातें की उन्होंने और फिर वो वहाँ से चल दिए। और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग हैं बड़े खुशी का उन्होंने इजहार किया। तो एक ख़बर ही चली कि जनाब शायद क्या नाम है उनका, सिद्दीकी साहब का, हमाद सिद्दीकी, उनकी वापसी हो गई, 13 साल उनको भी हो गए। तो हमने कहा पता कर लेते हैं। खैर हमने पता किया तो जनाब ये जो साहब वापस आए हैं, ये आए हैं मलेशिया से कहा जाता है और इनकी वापसी हुई है। और हमारे सिद्दीकी साहब नहीं हैं, ये गो के केडीसी में ये भी थे और तंजीमी कमेटी में बड़े अहम ओहदे पर उनके साथ ज़ाहिर ये भी थे। हमारे सिद्दीकी साहब के साथ फिर ही चले गए थे। और जब ज़ाहिर है फिर एमक्यूएम पे जब भी बुरा वक्त आता है, बहुत सारे लोग छोड़ दिया करते हैं उसको, इधर उधर हो जाते हैं, फिर अच्छा वक्त आता है तो वापस आ जाते हैं। वो इस तरह के लोग ही हैं जो फ़ायदे में हैं माली तौर पर। वो पैसा कमाते हैं, साइड पकड़ लेते हैं, जब बुरा वक्त आता है फिर देखते हैं कि यार बुरा वक्त गुजर गया, अच्छा वक्त आ गया, वो फिर जाके पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं और वो फिर आके जनाब वहीं से आगाज़ करते हैं अपने कारोबार का जहाँ से उन्होंने छोड़ा होता है। तो ये इनके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ये आम तासुर। तो ये जो शख्सियत आई है, इनका नाम है फ़ारूक सलीम साहब। अब आप जानते हैं जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। फ़ारूक सलीम साहब कहा जाता है मलेशिया में थे, अब आए हैं, अच्छी बात है, अपने बच्चों से मिलें, अपने वालिदैन से मिलें और काफ़ी से बाद वापसी हुई है इनकी और किन शराइत पर वापसी हुई है, ये आगे चल के हम आपको स्टोरी सुनाएंगे तफसीली इस हवाले से भी। और इस तरह इनके 2 नाम और हैं जिन्होंने भी आना है, वो भी हम आपको बताएंगे कौन कौन नाम है और उससे एमक्यूएम में क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इस पर एक बात ज़रा नोट कीजिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जहन में रखिए, हर खबर के पीछे इंट्रा पार्टी इलेक्शन ज़रूर याद रखिए। अच्छा, बानी मुत्तहदा के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा और कि वोट बैंक आज भी बानी मुत्तहदा का है, लोग आज भी हेलो से उम्मीद लगाए बैठे हैं और फलां 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 फलां। अच्छा, ये जिस रहनुमा ने कहा है, जो एडवाइज़र हैं या मुशीर हैं, ये मोहतरमा के 2 भाई जो हैं एमक्यूएम में शहीद हुए हैं। इनकी वालदा भी काम करती रही हैं एमक्यूएम के लिए, ख़ुद भी बड़ी फाल थी इस ज़माने में। और अब ये जो बयान है ये तो ट्विस्ट दिया गया है या मुकम्मल तौर पर इन्हीं की तर्जुमानी करता है, लेकिन ये बात हकीकत है जो मैंने कहा आपसे कि 2 भाई इनके शहीद भी हुए, ख़ुद भी काम करती थी एमक्यूएम के लिए। फिर वो अलग कहानी है कि किन बातों की बिना पर इन्होंने छोड़ दिया और फिर ये इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है। अब आ जाइए नसरीन जलील साहिबा का। मैं चाहता हूँ मुख्तसर करके आपको तमाम बातें बता दूँ मुख्तसर से व्लॉग में।
نسرین جلیل صاحبہ نے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا جی ہمارے 35 سال الطاف حسین نے ضائع کر دیے، اور نہ کوئی ان کے پاس ویژن تھا، نہ عقل و شعور تھا، اس طرح کی گفتگو لب لباب، اور خواہ مخواہ پیچھے لگایا ہوا تھا لوگوں کو، حالانکہ ان کی بات بہت چلتی تھی اور ہم بیوقوف بنتے رہے ان سے فلاں فلاں فلاں۔ اب پچھلے 10 سال سے وہ تو چلے گئے، پچھلے 10 سال سے وہ بیوقوف بن رہی ہیں یا کام ہو رہا ہے، یہ ایک الگ بحث شروع ہو گئی کہ جناب آپ نے 35 سال ضائع کہتی ہیں سب کے ضائع کرا دیے انہوں نے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی مہاجروں کو شناخت کس نے دی ہے، اور آپ کے شوہر نامدار صاحب کو جتنی عزت توقیر اور اچھے عہدے MQM پاکستان MQM میں رہتے ہوئے ملے، کسی اور جگہ آپ ہوتی تو شاید نہ ملتے آپ کو، اور آپ کے شوہر کو بھی وزارتیں اور ساری چیزیں، سینٹرشپ، ڈپٹی میئر اور فلاں 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 فلاں۔ خیر اس کے بعد جب ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تو انہوں نے بات کرنا میڈیا سے چھوڑ دی۔ اب جو گفتگو کی ہے، اب انہوں نے تھوڑا سا یو ٹرن لیا ہے، اور اچھا خاصا یو ٹرن لے لیا ہے محترمہ نے۔ محترمہ فرماتی ہیں اب تو نام بھی انہوں نے جو نا وہ جنہوں نے 35 سال ان کے ضائع کرا دیے، یعنی بانی متحدہ، ان کا نام لے رہی ہیں کہ نہیں الطاف بھائی اس سب کچھ جو کچھ ہوتا رہا یہ اکیلے الطاف بھائی قصوروار نہیں، ہم سب ہیں، وہ تو وہاں تھے، یہاں جو لوگ تھے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں جی ان کا جب ان کے پاس اقتدار ملا، خاص طور پر پرویز مشرف صاحب کے دور میں یا اس سے پہلے جب ہم حکومت میں آتے رہے جاتے رہے، تو ہمیں جو اہداف حاصل کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، جن کا تقاضا ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، کوٹا سسٹم ہم ختم نہیں کرا سکے، باقی بھی چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اب پھر ان سے پوچھا گیا کہ بانی متحدہ کی سیاست کا اور ان کا اب کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا یار ان کا مجھ سے نہ پوچھیں، ان کا کیا بنے گا مجھے نہیں پتا، کیٹیگوریکلی انہوں نے صاف طور پر ہی کہہ دیا۔ اور انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ چلیں جی وہ تو 35 سال ضائع ہو گئے، اب آپ پہلے کچھ اور کہا، آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں، تو خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس وزارتیں ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں کے پاس منسٹری ہے اور دونوں ہی بہترین کام کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہوگا آپ کو، جس طرح یہ اب ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ میں یہی لوگ دو نام بڑے شامل ہیں کیوں پاکستان میں۔ ایک زمانے میں الطاف حسین صاحب کے لیے 35 سال یہی باتیں وہ کرتی رہی ہیں، بہت زبردست انقلابی اور فلاں، ان سے بڑا لیڈر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو بلکہ ایک زمانے میں تو یاد ہے مجھے فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر ہے الطاف حسین، وقت کی بات ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا جی لندن والے صاحب کے بارے میں کچھ کمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے جناب ان کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا، اور صرف وہ پچھلی جو کچھ ہوا جو بیان نے دیے تھے اس کی کلیریفائی کر دیا۔ اچھا اب آگے بڑھیے، اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جو میں نے کہا کہ آفاق احمد صاحب نے جو دھواں دھار قسم کا بیان دے دیا ہے وہ بڑا ہے۔ ایک تو انہوں نے چھٹتے یہ کہا کہ کراچی کے عوام پر جو مظالم ہیں اس کے پیچھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، کراچی کے عوام پہ جو مظالم ہیں۔ اچھا کیوں کہا؟ وہ ظاہر بیک گراؤنڈ ہے، پچھلے 10 سال میں اگر MQM پاکستان وفاقی حکومت کا حصہ رہی ہے، اب بھی ہے، وزارتیں بھی ہیں، تو MQM پاکستان نکلی کیوں نہیں ہے عوامی مسائل پر؟ پانی گھروں میں آ نہیں رہا، سیوریج کا پانی باہر جا نہیں رہا، گلیوں محلوں سے کچرا اٹھ نہیں رہا، تو MQM پاکستان 36-37 MPAs ہیں، 22 MNAs لینے کے باوجود بھی گھروں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس تک کیوں محدود ہیں، میڈیا پہ صرف آ کے پریس کانفرنس سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو یہ غلط ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام پر مظالم کے پیچھے متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ بڑا اعلان انہوں نے کیا کیا، اس میں میں نے کہا تھا کہ ہلچل مچ گئی ہے، وہ بیان کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی مہاجر بستیوں میں پانی اور بجلی فراہم نہ کیا تو ہائیڈرینٹس اور کے الیکٹرک کے دفاتر کا ہم گھیراؤ کریں گے۔ یہ بڑا اعلان ہے کہ اگر وہ ہائیڈرینٹس اور کے الیکٹرک کے دفاتر کا گھیراؤ کرتے ہیں تو یقیناً طور پر عوام ان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی، اور پانی گھروں میں نہیں آ رہا۔ جب پانی کا ہم پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی والوں سے تو آئیں بادشاہیں، وہ کہتے ہیں جی میئر صاحب تو یہ فرما رہے تھے کراچی کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں جناب 24 گھنٹے پانی، یار مطلب جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہے۔ ہمارے میئر صاحب بھی بعض باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کو شاید آگے جہاں میں جا کے جواب کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ نہیں دینا، لیکن دینا تو پڑے گا، بہرحال حکمران ہیں آپ۔
تو اب یہ وفاق احمد صاحب نے جو باہر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مہاجر بستیوں میں پانی بجلی فراہم نہیں کیا تو ہم گھیراؤ کر لیں گے، اور یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کب یہ گھیراؤ عید سے پہلے ہوگا، عید کے بعد ہوگا، اور گھیراؤ کا مطلب یہ ہے کہ دھرنا دے کے وہاں بیٹھ جائیں گے اور پھر ہلیں گے نہیں وہاں سے جب تک کہ مسائل حل نہیں ہوتے، اور جو متحدہ کو قصوروار وہ ٹھہرا رہے ہیں اس پر پھر جواب کیا دیا ہے متحدہ کی جانب سے وہ اگلے پروگرام میں کروں گا، لیکن کم از کم انہوں نے بیان تو داغا یار، وہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے وہ بات کی بات ہے، وہ نکلے بھی تھے پھر پکڑے بھی گئے تھے، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اگر دوبارہ بھی وہ اس طرح کی کوشش عوام کے لیے اگر کرتے ہیں تو ہمیں انہیں بھی معلوم ہے اس بات کا نتیجہ وہی ہوگا، مسائل شاید کوئی بہتری آ جائے لیکن ان کے ساتھ جو ہوگا وہ وہی ہوگا سندھ حکومت جو پچھلی بار ان کے ساتھ کر چکی ہے۔ لیکن ان کے پاکستان کے لوگوں سے میں نے آج بھی پوچھا کہ بھائی اتنے مسائل ہیں لوگوں کے لیے، خدا را افاق احمد صاحب بھی باہر نکلنے کو تیار ہو گئے ہیں، اعلان کر دیا انہوں نے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کب عوامی مسائل پر باہر آئیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے؟ فاروق سردار صاحب تو بارہا یہ کہہ چکے نکلنے والے ہیں، بس کچھ دن دیکھیے، اور لاکھوں لوگ شارع فیصل میں ایک دفعہ بیٹھ گئے تو پھر دیکھیے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ مسئلے حل کرانے کے لیے اب کب تشریف لائیں گے شارع فیصل پر؟ عوام متمنی ہے آپ لوگوں کو، عوام تو دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کی جانب، کیونکہ آپ دعوے دار ہیں 22 ایم این ایز کے، 36 ایم پی ایز کے، تو یہ سب کچھ کب ہوگا یہ عوام جاننا چاہتی۔ باقی ان خبروں کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو دیتا ہوں، اور کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ لوگ مسلسل ہو نہیں رہے تھے، اب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے روزانہ ملاقات ہو بذریعہ ولاگس، اور آپ تک تمام خبریں پہنچائیں کیا کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں موجود ہیں، کیونکہ پاکستان میں بڑی تبدیلیاں ہیں، میں نے جس طرح کہا کہ 2 کھلاڑی اور آنے والے ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور بانی متحدہ کی سیاست کے حوالے سے بھی اگلی ولاگ میں انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا